لوگ دن میں روزہ رکھیں گے، رات میں فلمیں دیکھیں گے، لوگ دن میں روزہ رکھیں گے، رات میں ریلز دیکھیں گے، لوگ دن میں روزہ رکھیں گے، رات میں کامیڈیاں دیکھیں گے، لوگ دن میں روزہ رکھیں گے، رات میں فحش کلامیاں کریں گے۔ مولانا بدر الدین قادری صاحب کے بیانات سننے کے لیے بدر الدین قادری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے، دن و رات اللہ سے خوف کھانا ہے، دن و رات اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ سیزن کا وہ مہینہ آنے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دن میں روزہ رکھ لیا جائے اور رات میں فحش کلامی کر لی جائے، ایسا نہیں ہے کہ دن میں آدمی روزہ رکھے اور رات میں جو ہے آدمی جوا کھیلے، دن میں بندہ روزہ رکھے، رات میں وہ آدمی شراب پیے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ آئیے میں آپ کو مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات کوفہ کے قبرستان کی طرف سے گزر رہے ہیں، اچانک قبرستان کے قریب سے گزرے تو آپ نے دیکھا ایک نئی قبر بنی ہوئی ہے، ابھی کسی کو دفن کیا گیا ہے۔ آپ قبرستان کے اندر تشریف لے گئے اور اس قبر کے پاس میں کھڑے ہو کے بارگاہ خدا بندی میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے خلاق کائنات، اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، یہ قبر نئی نئی بنی ہے، ابھی اس میں کسی کو دفن کیا گیا ہے، اے میرے مولا اس کے حالات میرے اوپر منکشف فرما دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس مردے کے ساتھ میں ہو کیا رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، دعا قبول ہو گئی۔ قبر کے اندر آپ نے نگاہ ڈال کے جو دیکھا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ایسا بندہ ہے جو آگ کی لپٹ میں لگا ہوا ہے، جس کو آگ جلائے جا رہی ہے اور اس کے اوپر عذاب شدید ہو رہا ہے، جہنم کی آگ اس کو گھیرے میں لیے ہوئی ہے۔ حضرت مولا کائنات نظارہ فرما رہے ہیں۔ اب جیسے ہی اس مردے کی نگاہ حضرت علی پر پڑتی ہے تو وہ کہنے لگتا ہے، یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، یا اے علی آگ مجھے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی ہے، آگ مجھے جلا رہی ہے، آگ میرا پیچھا کر رہی ہے، آگ مجھے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی ہے، اے مولا کائنات میری مدد فرمائیے، میری سفارش کیجئے کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جیسے ہی اتنا کہنا تھا، اگر میں خطابت کی زبان میں الفاظ بولوں تو یوں بول سکتا ہوں کہ اس مردے نے کہا تھا، اے مولا کائنات، اے مولا علی، ہم مجھ پہ عذاب ہو رہا ہے، آپ اگر میرے لیے دعا کریں گے تو اللہ میرے گناہوں کو معاف کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ اس لیے کہ آپ وہ ہیں کہ جس کے لیے پیارے آقا نے سورج کو پلٹایا تھا۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ حسنین کریمین کے والد ہیں، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ سیدہ کے شوہر نامدار ہیں، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جس کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سرکار فرماتے ہیں سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تب حضرت علی نے کہا تھا، یا رسول اللہ میں کسی کا بھائی آپ نے مجھے نہیں بنایا۔ سرکار نے فرمایا، اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ آپ کی شان مبارکہ یہ ہے، آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ مجھے جو ہے عذاب سے بری و ذمہ فرما دے گا، اللہ مجھے معاف فرما دے گا۔ دیکھو دیکھو میں آگ کی چپیٹ میں پھنسا ہوا ہوں، آگ مجھے جلا رہی ہے۔ جیسے ہی اتنا کہنا تھا، حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے ہاتھوں کو کوفہ کی قبرستان میں کھڑے ہونے کے بعد میں دراز کر دیا، اور دراز کرنے کے بعد میں بارگاہ خدا بندی میں عرض کرتے ہیں، اے خلاق کائنات، اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم جل جلالہ و عما نوالہ، یہ بندہ جو قبر کے اندر ہے تیرا، اس پہ عذاب ہو رہا ہے، اے میرے مولا اسے معاف فرما دے، اے میرے مولا اسے معاف فرما دے، اے میرے مولا اسے معاف فرما دے۔ جیسے ہی اتنا کہا گیا، آواز آتی ہے، اے علی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ آخر وجہ کیا ہے، معاف کیوں نہیں کیا جائے گا؟ معاملہ کیا ہے، معاف کیوں نہیں کیا جائے گا؟ یہ کون سا گناہ کار ہے، اس نے کون سا گناہ کیا ہے
جس کی وجہ سے اے مالک اس کو بخشا نہ جائے گا۔ اب ذرا وہ لوگ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے نظر آئیں جو دن میں تو روزہ رکھتے ہیں، رات میں گناہ کرتے ہیں، جو دن میں تو نوافل پڑھتے ہیں، رات میں گناہ کرتے ہیں، جو دن میں تو ذکر اللہ کرتے ہیں، لیکن رات مووی دیکھنے میں اور فحش ویڈیو دیکھنے میں نکال دیتے ہیں۔ وہ اپنا محاسبہ کریں۔ مولا کائنات نے عریضہ پیش کیا تھا، اے پروردگار عالم اس کا گناہ کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس پہ یہ عذاب ہو رہا ہے، اس نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے آگ اس کو جلائے جا رہی ہے۔ آواز آتی ہے، اے علی یہ وہ شخص ہے جو دن میں تو روزہ رکھتا تھا، رات میں جو ہے گناہ کیا کرتا تھا، جو دن میں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا تھا لیکن رات میں گناہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا لیکن رات میں پھر گناہ کیا کرتا تھا۔ اس نے رمضان کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اسے بخشوں گا نہیں، اسے معاف نہیں کروں گا۔ اے علی تم اس کے لیے دعا نہ کرو۔ اتنا کہنا تھا، حضرت علی کہتے ہیں اس مردے نے مجھ سے سفارش کے لیے کہا ہے، آپ سجدے میں گر جاتے ہیں اور گرنے کے بعد میں بارگاہ خدا بندی میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے مالک و مولا حضور کے وسیلے سے میں کہہ رہا ہوں اے میرے مولا اسے معاف فرما۔ تب آواز آتی ہے، علی میں اپنا سر اٹھا لو، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تمہاری وجہ سے معاف کیا ہے، نہیں تو اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے میرا پروردگار۔ بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ رب العزت بخشتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہت بڑا مہربان ہے میرا رب، بہت بڑا کریم ہے میرا رب۔ تو آئیے پھر پلٹ کے وہیں پہنچتے ہیں۔ رمضان میں گناہ جو بندہ کرتا ہے راتوں میں، اس کے ساتھ میں یہ معاملہ فرمایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ میں یہ ہو رہا ہے کہ قبر میں اس کو آگ اپنے لپیٹے میں لیے ہوئی ہے، قبر کی آگ اس کو جلا رہی ہے، قبر کی آگ اس کو اپنی چپیٹ میں لیے ہوئی ہے۔ پتہ یہ لگا رمضان کی بے حرمتی کرنے والوں کو رمضان کی بے حرمتی کرنے والوں کے لیے بہت سخت عذاب قبر میں دیا جائے گا، آگ اس کو اپنے لپیٹے میں لے گی۔ اے اللہ کے بندو اپنی آپ کو سنبھالو، اے اللہ کے بندو اپنی آپ کو قبر کے عذاب سے بچا لو، اے اللہ کے بندو اپنی آپ کو جو ہے رب کی نافرمانی سے بچا لو، اے اللہ کے بندو اپنی آپ کو جو ہے اللہ کو ناراض کرنے سے بچا لو، اے اللہ کے بندو اپنی زندگی میں اللہ کے بتائے ہوئے احکام پہ عمل کرتے ہوئے نظر آؤ۔ جب تم عمل کرو گے دنیا تمہاری بنتی ہوئی نظر آئے گی، آخرت تمہاری بنتی ہوئی نظر آئے گی، دونوں جہان میں آپ کا بیڑا پار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بڑے بڑے گناہگار ہیں، بڑے بڑے سیاکار ہیں، بڑے بڑے گناہگار ہیں، لیکن کہا گیا ہے التائب منکم کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ مولانا بدر الدین قادری صاحب کے بیانات سننے کے لیے بدر الدین قادری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں۔